الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام یا ایھا الناس اے لوگو افشوا السلام لوگوں میں سلام پھیلاؤ وصلوا الارحام
وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور قرابت داروں کا حق ادا کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ، اور رات کے اس حصے میں نماز ادا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، اگر تم ایسا کرنا شروع کر دو تو کل قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہی تو مایہ رنج و فسوں ہے۔ سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں، جو میرا مایہ جذب دروں ہے۔ یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد ہی اس کا سکون ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اس کے بعد لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء صاحب کعبہ قوسین او ادنا رحمت دو عالم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ہمارے پاس اسلام اور ایمان کے بعد سب سے اہم اور بڑی نعمت اگر کوئی اللہ رب العزت کی ہے تو وہ ہمارے پاس صحت اور تندرستی ہے، اور ہمیں اپنی صحت اور تندرستی کا صحیح طریقے سے خیال رکھنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جی بھر کر اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، کیونکہ جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، وہ ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، سمجھ لیں کہ اس نے اللہ رب العزت کی اس بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے، اس کی قدر نہیں کی۔ اور جو انسان گناہ کا عادی ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، اللہ کی بغاوت کرنے والا ہوتا ہے، وہ انسان روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے صدقے کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ صدقہ کیا ہے اور اس کے کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور میں نے سوچا کہ آج اسی بات کو تھوڑا سا وضاحت سے بیان کروں کہ ہم سے آنے والے پہلے صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین،
ان کے اندر اتنا جذبہ تھا، اتنا شوق تھا کہ اللہ رب العزت کی راستے میں خرچ کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا، لیکن آج وہ شوق ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم آج اسی بات کو اپنا لیتے ہیں تو آج ہمارے گھروں سے بیماریاں، مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کو کیا فائدے ہوتے ہیں اور کن نقصانات سے وہ بچتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ نون کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرمایا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ سبق آموز اور نصیحت امیز ہے۔ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں بیان کر کے ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ سورۃ نون کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک انسان تھا، ایک آدمی جو تھوڑے سے مال سے اس نے اپنی کھیتی باڑی شروع کی، اور اس کی عادت کیا تھی کہ جب بھی وہ کھیتی باڑی کرتا، اس سے جو اناج آتا، جو گندم چاول آتے، اس سے جو پھل آتا، اسی جگہ پر اس کے حصے کرتا، اس میں سے جو اپنے گھر کے ضرورت کے لیے ہوتا وہ رکھ لیتا، باقی سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت ڈالتے رہے، وقت گزرتا رہا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی گندم فصل آتی، کٹائی کرنے کے بعد سب سے پہلے گھر کا حق نکالتا، اس کے بعد غریبوں یتیموں میں جو بچتا سارا تقسیم کر دیتا۔ کچھ وقت گزرا، وہ فوت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب اس کی اولاد آئی، اس نے سوچا کہ ہمارا باپ تو بڑا بیوقوف تھا جو اپنا سارا کا سارا مال غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اگر ہم وہی حصہ غریبوں اور یتیموں میں تقسیم نہ کریں تو ہم کچھ ہی سالوں کے اندر بہت زیادہ امیر اور پیسے والے ہو جائیں گے۔ زمین کے اوپر بیٹھ کر اس انسان کی اولاد، اس کے بچے یہ پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن آسمان پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ پلاننگ پسند نہ آئی۔ انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ جب اس دفعہ ہماری فصل آئے گی، ہم دن کے وقت اس کی کٹائی نہیں کریں گے، بلکہ رات کے اندھیرے میں جا کر اس کو کاٹ کر گھر لے آئیں گے، تاکہ اگر دن کے وقت ہم نے کٹائی کی تو غریب یتیم آ جائیں گے، مجبوراً ہمیں ان کو کچھ حصہ دینا پڑے گا۔ ایسا ہی کیا انہوں نے۔ جب وقت گزرا، فصل کی کٹائی کا وقت آیا، رات کے اندھیرے میں وہ گئے، جا کر انہوں نے وہاں جہاں ان کی فصل تھی پہنچے، لیکن ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے آسمان سے عذاب نازل کیا، آگ برسائی، اور ان کے جانے سے پہلے ساری فصل جل کر راکھ ہو گئی۔ جب وہ اپنی فصل کے پاس پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی گندم فصل ہی نہیں۔ بڑے حیران ہوئے، ایک کہنے لگا ہم غلط ایڈریس پہ پہنچ گئے، غلط جگہ پہنچ گئے۔ دوسرے نے کچھ نشانیاں بتائی، کہا ہم بالکل صحیح جگہ پر پہنچے ہیں، اور لیکن وجہ صرف یہ بنی ہے کہ ہم نے غریبوں اور یتیموں کا حق کھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ بات بالکل پسند نہیں آئی، اللہ نے ہماری ساری فصل تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کرنے کے بجائے
غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھنے کی بجائے ہم ان کے حق پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع ہو گئے، بھائی آپس میں ایک دوسرے کو کوسنا شروع ہو گئے کہ تمہارا مشورہ تھا، تمہارا مشورہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنی شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھا نعمت بدل دے، ہم دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تو اتنا جذبہ اور شوق تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کا دور ہے، تشریف فرما ہے، بڑے غمگین ہیں، پریشان ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر بڑے پریشان ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ ابو بکر کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے، اتنے پریشان؟ کہنے لگے کہ مدینے کے اندر قحط سالی آ چکی ہے، ہم اتنے پریشان ہیں، غریب بڑے پریشان ہیں، بیت المال سے مال ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان کہنے لگے کہ آپ نے میرے ساتھ ذکر نہیں کیا، کچھ لوگوں کی مدد کر دیتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی زندگی کے اندر اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا کرتے تھے، پتہ نہیں آج میں آپ کو کہوں آپ میرے کہنے سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کریں کہ نہ کریں، میں نے ڈرتے ہوئے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ قربان جاؤں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اگر میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا تھا تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا تھا۔ آج بھی اگر آپ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہیں گے تو میں کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کروں گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے کئی اونٹ بما ساز و سامان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیے اور کہا کہ یہ بیت المال میں جمع کرے اور لوگوں میں تقسیم کر دے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی اپنے صحابہ اکرام میں بیٹھتے تو ایک واقعہ بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ بات سمجھنے کی کوشش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے کہ اللہ رب العزت کیسے اپنے بندوں پہ امتحان لے کے آتے ہیں، کیسے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور کون سے بندے ہیں جو اللہ کے امتحان میں، اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا بنی اسرائیل کے دور میں، اور اللہ نے سوچا کہ میں تین لوگوں کو آزمانا چاہتا ہوں، ان کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ بات غور سے سنیں ذرا۔ وہ فرشتہ آیا، تین لوگ کون سے تھے؟ سب سے پہلا وہ جو کوڑ کی بیماری والا تھا، اس کا جسم کوڑ کی بیماری سے کالا سیاہ ہو چکا تھا، اور دوسرا وہ جس کے بال نہیں تھے سر کے اوپر، بالکل گنجا تھا، تیسرا وہ انسان کے جو بچپن سے اندھا تھا۔ جب وہ آسمان سے فرشتہ آتا ہے سب سے پہلے کوڑ کی بیماری والے انسان کے پاس جاتا ہے، اس کو جا کے کہتا ہے کہ کیا چاہتے ہو تم؟ کوئی قصہ کہانی نہیں، حدیث کا واقعہ ہے، رحمت عالم اکثر بیان کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا میں کیا چاہتا ہوں، میں جب گھر سے نکلتا ہوں لوگ مجھے کوستے ہیں، گن کھاتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، میں چاہتا ہوں میری کوڑ کی بیماری ختم ہو جائے، میں تندرست ہو جاؤں، میری جلد، میرا ماس خوبصورت ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ صحت اور تندرست ہو گیا، اس کی جلد خوبصورت ہو گئی۔ پھر اس فرشتے نے اس سے پوچھا اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک اونٹنی چاہتا ہوں، ایک اونٹنی مل جائے، میں محتاج ہوں، غریب ہوں، میں اس سے کاروبار کروں گا، اپنا مال کماؤں گا، رزق کماؤں گا۔ فرشتے نے 8-10 مہینے کی، حدیث کے الفاظ 8-10 مہینے کی جوان اونٹنی لا کر اس کو دے دی
اور اللہ رب العزت سے دعا کی فرشتے نے کہ اللہ اس کے مال اور کاروبار کے اندر برکت عطا فرما دے۔ وہاں سے دوسرے آدمی کے پاس جب جاتا ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو، جس کے بال نہیں تھے سر میں۔ اس نے کہا میں کیا چاہتا ہوں، میں جب بازار میں نکلتا ہوں لوگ آوازیں کستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے بال آ جائیں، خوبصورت ہو جاؤں۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بال آ گئے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ پھر پوچھا کہ اب تم کیا چاہتے ہو، کیا چاہیے تمہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک گائے چاہیے تاکہ میں اپنا کاروبار کر سکوں، اس سے میں اپنا رزق کما سکوں۔ اس فرشتے نے اس کو ایک گائے لا کر دی اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ اس کے کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اب تیسرے اندھے انسان کے پاس جب وہ گیا تو جب جا کے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، اس نے کہا میں بچپن سے اندھا ہوں، نبینا ہوں، کچھ دیکھ نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بنائی واپس دے دے۔ اس فرشتے نے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بنائی واپس کر دی اور وہ صحت مند اور تندرست ہو گیا۔ اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک بکری چاہیے تاکہ میں اپنا رزق کما سکوں اور اپنا گھر کا خرچہ چلا سکوں۔ اس کو بھی ایک بکری دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کے کاروبار میں، اس کے مال میں برکت عطا فرما دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ فرشتہ یہ تینوں سے مل کے چلا گیا، وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں، ان کے رزق میں اتنی برکت عطا فرما دی کہ ان کے علاقے میں ان تینوں کے اتنے اجڑ بن چکے تھے کہ مال ہی مال نظر آتا تھا ہر طرف، اتنی اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ لیکن اب جو مطلب کی بات ہے، سمجھنے کی جو بات ہے کہ وہ فرشتہ کچھ سالوں کے بعد پھر دوبارہ ان کے پاس آتا ہے، اللہ رب العزت دوبارہ سے بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلے کوڑ والی بیماری والے بندے کے پاس جاتے ہیں۔ جب وہ فرشتہ جا کے اس کے پاس پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں اور میرا سفر خرچ بالکل ختم ہو چکا ہے اور میری منزل بہت دور ہے، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی رضا کے لیے ایک اونٹنی دی جائے۔ اور ساتھ میں فرشتے نے یاد کروایا، انسانی شکل میں تھا، کہ تم بھی ایک دن محتاج تھے، اللہ کی رحمت سے تمہیں یہ مال ملا ہے اور تم بیمار تھے۔ اس انسان کا کیا جواب تھا؟ انسان کتنا ناشکرا ہے، کہتا ہے کہ میں بالکل بیمار نہیں تھا، میں تو پہلے سے صحت مند تندرست تھا، اور یہ مال تو مجھے اب نہیں ملا، یہ تو نسل در نسل میری وراثت سے چلتا آ رہا ہے، اور میں آپ کو اونٹنی نہیں دے سکتا اس وجہ سے کہ میں نے لوگوں کے قرض دینے ہیں، لوگوں کو مال دینا ہے، پیسہ دینا ہے۔ اس نے انکار کر دیا اور فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ رب العزت دوبارہ سے تمہیں اسی بیماری میں مبتلا کر دے اور تمہارا مال تباہ و برباد کر دے۔ یہ کہا فرشتے نے اور چلا گیا۔ اب دوسرے انسان کے پاس جب وہ فرشتہ پہنچتا ہے جس کے بال نہیں تھے سر میں، اس نے بھی یہی کہا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں دے نہیں سکتا، یہ مجھے وراثت سے نسل در نسل ملتا آ رہا ہے مال۔ اب تیسرا انسان رہ گیا جو اندھا تھا۔ جب اس کے پاس وہ فرشتہ پہنچتا ہے اور اس سے بھی جا کے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں، سفر خرچ ختم ہو چکا ہے، میں اللہ کی رضا سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تم سے ایک بکری مانگتا ہوں تاکہ میں اپنے گھر تک پہنچوں، اس کا دودھ پی سکوں، اس کو استعمال کر سکوں، اس کو بیچ کے کچھ پیسے خرچ کر سکوں۔ اس نے کہا یہ بالکل تم نے درست کہا ہے کہ میں ایک اندھا تھا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں محتاج تھا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہے، اور تو نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے، اللہ کے رضا کے لیے مانگا ہے، اور میں ایک اونٹنی نہیں، جتنی ایک بکری نہیں، جتنی بکریاں تجھے چاہیے اللہ کی رضا کے لیے لے جا۔ لیکن فرشتے نے وہاں انکار کر دیا، کہا میں آپ سے مال نہیں لوں گا، میں اللہ کی طرف سے 3 لوگوں کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا،
اور تمہارے دو ساتھی اس امتحان میں فیل ہو چکے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کا مال سارا ختم کر دیا۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے 10 بار سوچتے ہیں۔ اللہ رب العزت جگہ جگہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہی انسان کی فلاح ہے، کامیابی ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زندگی میں سے تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام تھا جس کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں حدیث کے اندر، کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کسی نے تھوڑا سا گوشت بھیجا۔ رحمت عالم کو بڑا پسند تھا گوشت، اور آپ کی بیوی نے گوشت ایک جگہ پر رکھ دیا اور فرمایا کہ جب یہ آقا کائنات آئیں گے ان کو کھلا دوں گی۔ بات غور سے سنیں ذرا۔ تھوڑا سا وقت گزرا، ایک سوالی آ گیا دروازے پہ، آ کے آواز لگاتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، کچھ کھانے کے لیے ہے تو مجھے دے دیں۔ آپ کے گھر سے آواز آئی کہ کچھ نہیں، اللہ آپ کا بھی بھلا کرے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں۔ تھوڑے وقت کے بعد جب رحمت عالم گھر آئے تو آپ کی گھر والی نے آپ کے سامنے گوشت لانے کا کہا۔ جب وہ گوشت دیکھا تو وہ گوشت پتھر کا بن چکا تھا۔ سارا ماجرا رحمت عالم کو بیان فرمایا، کہا یہ ہوا ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس بات سے اتنا ناراض ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ گوشت کا ٹکڑا پتھر کا بنا دیا۔ آج اس دور کے اندر ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ دروازے پہ سوالی آتا ہے، آواز لگاتا ہے، ہمارے گھروں میں کھانے کا سامان ہے، پینے کا سامان ہے، پیسے ہیں، سب کچھ ہیں، پھر بھی اس کو دکا دیتے ہیں۔ لیکن آپ کے علم میں اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا مجبور ہوگا، کتنا پریشان ہوگا۔ رحمت عالم نے کہا کہ کسی سوالی کو گھر سے خالی نہ بھیجا کریں، جب بھی کوئی سوالی آتا ہے کچھ نہ کچھ اس کو دیا کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ میں نے تاریخ کی ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک قافلہ حج کے لیے نکلا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اور نہ خرچ کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ایک قافلہ حج کے لیے نکلتا ہے، اس میں ایک انسان غالباً عبد الرحمن نام کا تھا۔ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے حج کی تیاری کی اور قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب کافی دور جا کے ایک بستی کے اندر پڑاؤ کیا، مسجد کے اندر رکا قافلہ، اور یہ عبد الرحمن نام کا انسان جو تھا، اس کو قضائے حاجت ہوئی، مسجد سے باہر نکلا کھلے میدان کی طرف۔ جب جا رہا تھا راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت ایک مردہ جانور اس کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ یہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگ گیا۔ اس عورت نے وہ سارا گوشت کاٹا تھوڑا سا اور ایک برتن میں ڈالا، ساتھ لے گئی۔ یہ بڑا حیران ہوا، پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوا۔ وہ ایک گھر میں داخل ہوئی، نوک کیا، دروازہ نوک کیا، پوچھا کہ آپ یہ کیا کرنے لگی ہیں؟ ایک مردہ جانور کا گوشت لا کر اپنے گھر میں کیا کرنے لگی ہیں؟ اس عورت کا جواب تھا کہ ہم سید گھرانے سے ہیں اور ہمارے سارے مرد ایک جنگ کے اندر شہید ہو چکے ہیں اور ہمارے گھر میں کمانے والا کوئی انسان نہیں۔ رحمت عالم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی انسان بھوک اور پیاس سے مر رہا ہو، وہ 2 لقمے حرام کے کھا سکتا ہے۔ میں وہی کر رہی ہوں۔ آج ہم اگر نہیں کھائیں گے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جائیں گے۔ وہ جو اللہ کا نیک ولی پیچھا کرتے ہوئے گیا، سن کر پاؤں تلے زمین نکل گئی، زاروں قطار رونا شروع ہو گیا کہ ایسے بھی حالات ہیں لوگوں کے۔ اس کے جیب میں جو زندگی بھر کی کمائی تھی، جو حج کا خرچ تھا،
اس نے سارا اس عورت کے ہاتھ میں تھمایا، کہنے لگا کہ یہ تم خرچ کر لو، میں ادھر ہی ہوں، میں پھر بھی تمہارا خیال رکھوں گا۔ اتنے میں ان کا قافلہ وہاں سے نکل گیا، وہ حج کا قافلہ چلا گیا، وہ اکیلا اس بستی میں رہ گیا، اور وہ اس بستی میں محنت مزدوری کرتا رہا، پیسے اکٹھے کر کے اس گھر میں دیتا رہا، اس گھر کی کفالت کرتا رہا، تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے ان کو خرچ کرنے کے لیے دیتا رہا۔ وقت گزرا، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ قافلہ جب واپس وہاں سے گزرا، وہیں پڑاؤ کیا، اس قافلے کے اندر دوبارہ سے شامل ہوا، اپنے گاؤں کی طرف جب روانہ ہوا، جب گاؤں میں پہنچا تو گاؤں والوں نے استقبال کیا، ہر کوئی اس کو مبارکیں دے رہے ہیں، سب کو مبارکیں دی جا رہی ہیں، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں، میں تو وہاں تک پہنچا ہی نہیں، میرے تو پیسے ہی راستے میں خرچ ہو گئے تھے، آپ مجھے کیوں مبارک دے رہے ہیں؟ اور خدا کی قسم اس کے ساتھ حج کرنے والے دوست اس کو کہتے ہیں ہم نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے منا میں دیکھا ہے، ہم نے صفا مروہ پہ دیکھا ہے، مقام ابراہیم پہ دیکھا ہے۔ اس کے دوست کہتے ہیں تم ہمارے ساتھ ساتھ تھے۔ وہ بڑا پریشان حیران ہوا کہ میں تو وہاں گیا ہی نہیں، میں تو اس بستی کے اندر محنت مزدوری کرتا رہا ہوں۔ اسی پریشانی میں وہ سو گیا۔ خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ تو نے میرے دیے ہوئے رزق میں سے میری مخلوق کا خیال رکھا، اور مجھے تیری یہ بات اتنی پسند آئی، اتنا عمل پسند آیا کہ میں نے تیری شکل کا ایک فرشتہ مقرر کر دیا اور ان کے ساتھ پورا حج کر کے آیا ہوں۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم محلے میں رہتے ہوئے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر میں عیش اور عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف ہم دیکھتے نہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ کیا ان لوگوں نے رات کا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ کیا کسی کے بچے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا؟ آج ہم اس بارے میں ذرا بھی نہیں سوچتے، لیکن آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، اپنی زندگیاں بدلنے کی۔ اس میں دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو جس کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں اس کے گھر چولہا جلے گا، اس کے گھر میں سکون آ جائے گا، خوشحالی آ جائے گی، اور دوسرا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا، آپ کا رزق بڑھے گا، آپ کے گھر سے پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں اور تنگیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج اس دور کے اندر ہمیں ضرورت ہے، جب ہم اس طرح کے کام نہیں کریں گے، بیمار کی بیماری کیوں بڑھ چکی ہے؟ صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے دکھی آدمی کے دکھ کیوں بڑھ چکے ہیں؟ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے مال کے اندر برکت کیوں اٹھ چکی ہے؟ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں تنگیاں اور تکلیفیں کیوں آ چکی ہیں، بیماریاں کیوں آ چکی ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، رحمت عالم نے کہا تھا کہ اپنی جان مال اولاد کا صدقہ نکالو، لیکن آج ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات پہ غور کرنے کی۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ قحط بڑھ چکا تھا، پریشانیاں بڑھ چکی تھی، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ غلہ آتا ہے، گندم آتی ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کوئی تھوڑا سا منافع 5-10 گنا زیادہ لے کے غریبوں میں بانٹ دیں، بلکہ لوگوں کو سستا کر کے بیچ دیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تھوڑا زیادہ منافع چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے 10 گنا 20 گنا لے لو، تھوڑا زیادہ لے لو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ منافع چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ عثمان، آپ تو وہ انسان ہیں کہ رحمت عالم ایک آواز لگاتے تھے، 700 اونٹ بما ساز و سامان رحمت عالم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے،
آپ کے بارے میں تو رحمت عالم نے کئی دفعہ جنت کی بشارت دی. آپ کا مال ہاتھ میں پکڑ کے رحمت عالم نے کہا تھا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہیں کرو گے، تمہاری جنت کا محض عمل ہو. آج تمہیں منافع کی پڑ گئی. حضرت عمر فاروق بڑے ناراض ہوئے، بڑے حیران ہوئے، چلے گئے. رات گزری، فجر کی اذان ہوئی. فجر کی اذان ہوئی، ایک صحابی بھاگتا ہوا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ عثمان نے فجر کی نماز کے بعد اپنے غلوں کے منہ کھول دیے ہیں اور اعلان کر دیا ہے کہ جس کو جتنا چاہیے لے جائے، اللہ کی رضا کے لیے فری دے رہا ہوں. لیکن آج ہمارے کیا حالات ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے ہاتھ اٹھائے، سجدے میں گر گئے، رونا شروع ہو گئے. کہا ہے عثمان واقعی تو زیادہ منافع لے گیا، ہماری سوچ سے بھی زیادہ منافع لے گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گھرانہ ہی اس کے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر، آخری بات، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں اتنا آٹا ہے کہ روٹیاں پکائیں تو 3 پکی، صرف 3 روٹیاں پکی، اور کھانے والے کتنے ہیں؟ 4 لوگ ہیں. جناب سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 لوگ کھانے والے ہیں. 3 روٹیاں بنی اور بنا کے کھانے کے لیے بیٹھے. دروازے پہ سوالی آیا، میں مسافر ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے. جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 1 روٹی اٹھائی اور اس فقیر کو دے دی. ابھی دوبارہ کھانا شروع نہیں کیا، ایک اور سوالی آیا، کہا میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مسکین ہوں، مجھے اللہ کی رضا کے لیے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے. آپ نے دوسری روٹی بھی اٹھائی اور اس کو دے دی. ابھی کھائی نہیں، تیسری روٹی ابھی پڑی ہے. ایک یتیم آیا دروازے پہ، آواز لگائی کہ میں یتیم ہوں، مسکین ہوں، مجھے اللہ کی رضا کے لیے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے، میں کئی دن سے بھوکا ہوں. جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کا گھرانہ تھا، وہ تیسری روٹی بھی اٹھائی اور اس غریب کو دے دی، اور اپنے بچوں کو 1 کھجور دے کر پانی پلا کر سلا دیا. کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کیسے بلند کیے، اللہ تعالیٰ نے کیسے عزتیں اور کامیابیاں دیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزتیں عظمتیں دیتا ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر عظیم رکھا ہوا ہے. آج ہمیں پچھلا خطبہ جمعہ بھی تقریباً اسی موضوع پہ سارا گزرا تھا، اور میری کوشش ہے کہ لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی جائے کہ اپنے آس پاس دیکھیں، زیادہ نہیں، صرف اپنے جیب خرچ میں سے 5 10 20 100 روپے جمع کر کے اگر آپ کے پاس مہینے کے 1000 2000 3000 ہوتے ہیں، اکٹھے کر کے کسی غریب کے گھر میں دے دیں، کسی یتیم مسکین کے گھر میں دے دیں، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوگا. یہ اجر اتنا ہوگا کہ رحمت عالم نے فرمایا کہ ایک انسان اگر 1 کھجور کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ اور خیرات، 1 کھجور، زیادہ نہیں، 1 کھجور کے برابر اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں مثل الجبل کے پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس خیال رکھنے کی، لوگوں کو دیکھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اپنی آزمائشوں میں ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر یہ جذبہ، یہ شوق پیدا فرمائے کہ ہم اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کر سکیں، دوسروں کا خیال رکھ سکیں. اور سب سے بڑا جو اہم مسئلہ آج کل کے دور میں ہے کہ آج آپ دیکھیں گے کہ مسجد کے اندر جب اذان ہوتی ہے تو 2 یا 3 یا 4 نمازی نظر آتے ہوں گے.
باقی سارے بازاروں میں نظر، بازار بھرے ہوئے ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں نشانی ہے، قیامت کی صغرا نشانیوں میں سے، چھوٹی نشانیوں میں سے، کہ مسجد ویران ہوگی، خالی ہوگی، بازار بھرے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.